اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے 7 مراحل تخلیق بیان کیے ہیں کہ انسان 7 اسٹیپ سے گزرتا ہے تب انسان بنتا ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں 7 مراحل تخلیق طے کرتا ہے، وہ بتایا گیا اس میں. اور یہ میڈیکل پروف ہے، یہ میڈیکلی پروفڈ ہے یہ کیا کہ انسان ماں کے پیٹ میں 7 مراحل سے گزرتا ہے، 7 مرحلے ہوتے ہیں اس کے، تب انسان بنتا ہے. جی یہ میڈیکلی پروفڈ ہے. جی اس وجہ سے کہا گیا قرآن 2 طریقے سے محفوظ ہے. محفوظ یعنی تحریف، اس کے اندر ایک نقطہ کوئی بدل نہیں سکتا. دوسرے محفوظ یعنی نقص، جو بات کہہ دی گئی اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا. جی توڑ کر کے کوئی بتائے. کہتے ہیں ایک سائنسدان نے یہ بات جاننے کے لیے تقریباً 18 عورتوں کا مرڈر کیا تھا. وہ دیکھتا تھا کہ اتنے مرحلے میں کتنے مرحلے میں بچہ کتنا بڑھتا ہے. اس کے لیے اس نے تقریباً 18 ایسے کچھ میڈیکل کے ایک طالب نے بتایا کہ اتنی تعداد میں اس نے عورتوں کا مرڈر کیا تھا. اتنی بات جاننے کے لیے جو قرآن حکیم کی ایک آیت میں بیان کر دی گئی ہے. اور ایک سائنسی حقیقت، یہ تو میڈیکلی پروفڈ ہے، سائنسی حقیقت. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. طین مینس مٹی، سوائل. مٹی سے نہیں، مٹی کے خلاصے سے میں نے بیان پیدا کیا اس کا. یہ مٹی ہے، ایک مٹی کے خلاصے سے. جی یعنی سللت الشیء اے استخرجتہ منہا. مٹی کے اندر جتنے کیمیاوی عناصر ہیں زیادہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے اتنے ہی عناصر لیے ہیں جو انسان کے بنانے کے لیے کافی ہوتے ہیں. جی اگر یہ کہہ دیا جائے کہ مٹی سے بنا ہے، سائنسداں اعتراض کر دے گا، اس لیے کہ مٹی کے اندر زیادہ کیمیاوی عناصر ہیں اور انسانوں میں کم ہیں. تو کہہ دیا جائے مٹی سے بنا ہوا ہے، اعتراض کرے گا سائنسداں. لیکن جب یہ کہہ دیا کہ ہم نے مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے، اس کا مطلب کیمیاوی عناصر اتنے ہی لیے گئے ہیں جتنے انسان کی تخلیق میں مددگار ہو سکتے تھے، جتنے میں انسان بن سکتا تھا. مٹی کو اتنا ہی لیا گیا، مٹی سے اتنے ہی عناصر لیے گئے جتنے سے انسان بن سکتا تھا. اگر یہ کہا جاتا مٹی سے بنا ہوا ہے تو مٹی کے اندر کیمیاوی عناصر زیادہ ہیں. جی یہ تو ہوا آپ کی تخلیق کے مراحل کا تذکرہ کہ آپ 7 مرحلوں سے گزرتے ہیں تو انسان بنتے ہیں. اور تمہارا انجام کیا ہے؟ انجام بتایا گیا. ثم انکم بعد ذلک لمیتون. پھر اس کے بعد تم مر جانے والے ہو. ہاں صحیح ہے، تمہارا انجام موت ہے. اچھا، اور پھر مرنے کے بعد موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں، لوگ یہی بولتے ہیں ارے آدمی مر گیا، کون جانے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہاں بڑی خطرناک بات ہے یہ. اللہ فرما رہا ہے یہ ہے تمہارے مراحل تخلیق، اور پھر اس کے بعد تمہیں مر جانا ہے، اور موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم نہیں ہوتا. ثم انکم یوم القیامت تبعثون. قیامت کے دن تمہیں پھر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. جی جی یہ بتایا گیا. یہاں ایک سوال ہے. سورہ زمر میں کہا گیا انک میت و انہم میتون. میرے حبیب آپ بھی موت سے 2-4 ہونے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں. جی لیکن یہاں دیکھ رہے ہیں وہاں صرف ایک تاکید ہے. کیا؟ انکا. انکا مانے بے شک، بے شک، شیورلی، ایک تاکید ہے. لیکن یہاں 2 تاکیدیں ہیں. کیا؟ انا اللہ، یہ لام تاکید ہے، اور انا بھی تاکید کے لیے. یہاں 2 تاکیدات ہیں. جی ایسا کیوں؟ اس کی 2 وجہ ہیں. پہلا سوال کہ یہاں 2 تاکیدیں کیوں ہیں اور سورہ زمر میں 1 تاکید کیوں ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ کیونکہ اس سورہ میں یہ ایک میتھمیٹکس ہے. اس سورہ میں 10 بار موت کا ذکر ہے. جی 10 مرات، 10 مرتبہ لفظ موت کو ذکر کیا گیا ہے اس میں. لہذا جب موت کا تذکرہ اس میں زیادہ ہے تو ایک تاکید بڑھا دی گئی. جی تاکید کی ضرورت تھی، اور سورہ زمر میں صرف 2 بار ہے. لہذا چونکہ تاکید کی کمی تھی لہذا ایک تاکید ہٹا دی گئی، ایک ہی تاکید لائی گئی. اللہ اکبر. یہ میتھمیٹکس ہے. سائنس اور
اسی طریقے سے میڈیکل اور اس کے بعد موت، اور اس کے اندر جو حقیقت بیان کی گئی ہے کہ 10 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے تو 2 تاکیدیں لائے گی، اور وہاں 2 مرتبہ ذکر کیا گیا، تاکید کم کر دی۔ اچھا، تاکید لانے کی ضرورت کیا؟ تاکید کہاں لائی جاتی ہے جس کا کوئی انکار کرے؟ میں کہوں کہ آپ کو وہاں جانا ہے آپ کو، جی، اب سامنے والا کہہ رہا ہے کہ میں انکار کہاں کر رہا ہوں، میں یہ کہوں آپ کو جانا ہی ہے، تو وہ بولے گا آپ تاکید کیوں لا رہے ہیں، میں تو جانے والا ہوں۔ تو موت تو ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، تو تاکید لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور تاکید وہاں لائی جاتی ہے جہاں کوئی انکار کرنے والا، کوئی منکر ہو۔ اب جب کوئی انکار ہی نہیں کر رہا ہے تو پھر موت کے ساتھ 2 تاکیدیں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ جواب اس کا یہ ہے تنبیہا للانسان، انسان کو یہ تنبیہ ہے ان یجعل الموت نصب عینیہ، کہ ہمیشہ موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے، وَأَلَّا يَغْفُلَ عَنْهُ، جی اس سے بالکل غافل نہ ہو، ہمیشہ موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے۔ ٹھیک ہے، موت کا انکار نہیں کر رہے ہو، اور کوئی بھی موت کا انکار نہیں کر سکتا، اور تاکید اس وجہ سے لائی گئی تاکہ انسان اپنی موت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے، اس لیے کہ تاکید وہاں لائی جاتی ہے جہاں کوئی بات ضروری قرار دی جاتی ہے اور ضرور کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، جی اس وجہ سے یہاں 2 تاکیدیں لائی گئی۔ نہیں تو سوال ہوتا کہ بھی تاکید کی کیا ضرورت تھی؟ موت کا کون انکار کرنے والا ہے؟ ہر ایک مانتا ہے موت آنی ہے، مر جانا ہے، تو تاکید لانے کی ضرورت کیا تھی؟ 2 مرتبہ شور کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ جی جواب اس کا وہی ہے۔